الحمد لله والصلاة عليها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ انسان کہتے ہیں میری ہر دعا قبول ہو، ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، میری دعائیں قبول ہوں، اور قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتا ہے، قبولیت کے لمحے تلاش کرتا ہے، قبولیت کی ساعتیں تلاش کرتا ہے، قبولیت کے مجمع تلاش کرتا ہے، اور قبولیت کے عمل تلاش کرتا ہے۔ کون سا عمل کروں دعا قبول ہو جائے، کون سا وظیفہ کروں دعا قبول ہو جائے، کون سی جگہ بیٹھوں اٹھوں دعا قبول ہو جائے۔ یہ سارے لمحات انسان تلاش میں رہتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت ہی میں میرے مسائل کا حل ہے، اور دعاؤں کی قبولیت ہی میں میری دنیا آخرت کی مشکلوں کا حل ہے، اور دعاؤں کی قبولیت ہی میں میری ناکامیاں ختم ہو کے کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتیں ملیں گی دعاؤں کی قبولیت میں۔ یہ جو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، رکعت پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، سجدے دے رہے ہیں، اس دوران دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور کہا سب سے زیادہ قبولیت عمل کے درمیان اور عمل کے بعد ہے۔ عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ایک بندہ آپ کے سامنے مشقت، محنت کر رہا، جان مار رہا، اور مستقل مزاجی سے محنت کر رہا، مشقت کر رہا، اور آپ سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شرابور ہو گیا۔ وہ آپ سے اگر پانی مانگے گا تو آپ پانی کی جگہ اسے شربت دیں گے، یا پانی کی جگہ دودھ دیں گے۔ کیوں؟ عمل کے دوران اس نے جو چیز مانگی ہے آپ دیں گے، اور اسے بھرپور دیں گے۔ اس وقت آپ عمل میں ہیں، روزہ عمل ہے، تراویح عمل ہے، نماز عمل ہے۔ کیوں فرمایا جو التحیات میں رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کی نسلوں میں ولایت کے امام، سخاوت کے امام، تونگری کے امام، اس کی نسلوں میں عزتیں، دولتیں، برکتیں، اور اس کی نسلوں میں عزتیں، عافیتیں، اور ایسی نسلیں جو دل اور چین اور زندگی کا سکون ہے، جو یہ پڑھتا ہے۔ کیوں فرمایا جو سجدے سے، رکوع سے اٹھتے اٹھنے اس کی ٹانگیں، اس کی کمر، اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے ڈسک، اس کے مسائل کبھی بھی اس کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو ہمیشہ وہ اس سے نجات پائے گا اور صحت پائے گا۔ یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں، آپ غور سے سنیں، یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں۔ اور کتنی بے شمار دعائیں ہیں، سجدے، نمازیں، تسبیحاں، ذکر اور تیری بندگی ہے، صرف مجھ تک نہیں، ومن ذریاتی، جو میری نسلیں ہیں نا،
اللہ نسلیں ہیں اور نسل در نسل ہے، اس میں بھی یہ عطا، یہ نعمتیں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں اس سے محروم ہو جائیں۔ عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ ایک وقفہ ہے، اور میں جب صفیں درست ہو رہی ہوں نماز کے لیے، اب یہ عمل کے دوران ہے، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ اور یوں کہا کہ جب سرکار کا فرمان ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی۔ عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح، اب اس دوران تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے استغفار کر کے دعا مانگی جائے۔ تو آپ نے فرمایا میرا کام دعائیں مانگنا ہے، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں۔ وہ قبولیت اس شہنشاہ کا نظام ہے، وہ میرے بس میں نہیں، میرے بس میں یہ ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ اور ہو یقین ہو، میرے اللہ پاک نے کیا کیا، سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا۔ ایک فرشتہ وہ تھا جس کو اللہ پاک نے صرف قیام پہ لگایا کہ قیام میں پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قیام چھوڑ، ادھر آ کر چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہے جو اربوں سال سے رکوع میں ہے، رکوع چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو سجدے میں ہے، سجدہ چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو تسبیح، اللہ ہم کیا کریں، پر میں روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یا اللہ ہم کیا کریں، روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یہ تو رمضان کے لمحے اور گھڑیاں اللہ سے منوانے، اللہ سے درخواست کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لمحات ہیں اس لیے یقین ہو۔ میرے حبیب نے فرما دیا، میرے آقا سچے نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو ساری عبادتیں چھڑوا کر صرف ایک عبادت پہ لگایا، ایک عمل پہ لگایا، اور وہ عمل ہے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہے۔ وہ نماز کے بعد دعا ہے، وہ اجتماعی عمل ظہر کے بعد دعا ہے، وہ فجر کے بعد دعا ہے، افطار کے وقت دعا ہے۔ کون سے دعاؤں کے لمحے ہیں جس میں مجھے یقین ہو کہ میں دعا کر رہا اور فرشتے آمین کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے۔ فرشتوں کی آمین میں شک نہیں ہے، فرشتوں کی آمین میں تھوڑا سا بھی شک نہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں پہ شک ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں شک نہیں۔ کہہ دیا چھوڑ دو اپنی ساری باتیں، پھر سوچیں مجھے دعاؤں میں کتنا لگنا چاہیے،
یہ یا وہاب کا عمل میں نے آپ کو دیا، یہ دعا ہے. میں نے نفل والے عمل دیے، یہ دعا ہے. اللہم اغفر لی ولی والدی والی دعا دی ہے، یہ دعا ہے. سوچیں اس عمل میں کتنی جان مارنی ہے، اس عمل میں کتنی محنت کرنی ہے، اس عمل میں کتنی توجہ کرنی ہے. اللہ جس سے نظر ہٹا لیتے ہیں اس کو نیند غالب دے دیتے ہیں. جس کو دینا چاہتے ہیں اللہ، جس کو دینا چاہتے ہیں، جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں، جس کو عزت دولت برکت دینا چاہتے ہیں، ہاں جب یہ فیصلہ ہے کہ فرشتے میری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے لگایا. ایک اللہ والے کے بقول رمضان تو فرشتوں کو اتنا آمین ہو کہ فرشتے آمین کہتے کہتے تھک جائیں. فرشتے تھکنے سے پاک ہیں. اللہ نے فرشتوں کو تھکنے والا نہیں بنایا. میں کہتا ہوں میں اتنا انہیں آمین، اتنا آمین کہ فرشتے آمین کہتے کہتے تھک جائیں کہ یا اللہ اس بندے نے تو مجھے اتنا آمین پہ لگا دیا. سجدوں کی ان کی چٹائیاں سمیٹنے والا کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا عظیم انسان ہوگا. اور وہ سب کی دعائیں لے جائے گا، وہ سب کی دعائیں لے جائے گا. اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے، اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، پہلے دن سے ہمیں دعائیں مانگنے والا نہیں بنایا گیا. اماں نے کہا بیٹا جب بچے کو پہلے دن سے یہ مزاج دیا گیا، پہلے دن سے بچہ آتا تھا اور آ کے دعا مانگتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور مانگتے مانگتے بچے کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ سے مانگتا تھا، ماں کسی گھر کے حصے میں کہیں الماری میں رکھ دیتی تھی کھانا، بچہ دیکھتا تھا کھانا کھاتا تھا، اور اس کے جی میں یہ تھا میں نے اللہ سے کیا کرائی؟ مشق کرائی، مشق کرائی. ایک دفعہ اماں نے کھانا رکھنا بھول گئی، کہیں ساتھ چلی گئی، اور بچے کے آنے کا وقت اماں پریشان کہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا. اور آئی جو بچہ کھانا کھا رہا، کہنے لگا اماں آج دعائیں مانگنی ہیں، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی روحانی زندگی، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے، امت کے تمام مسالک اور طبقات کے لیے ہم نے ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے، ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے. تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا. کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں ہو رہی. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا،
حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں. دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا. بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں. تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر. سارے طبقات کر دے گا. اب ایک حدیث سنیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے. جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتے ہیں. اللہ پاک کو دعائیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا. تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے. آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں. یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے. ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو؟ دعا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں. کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا. اللہ پاک کی رحمتیں مسلسل پکار پکار پکار. اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا آؤ مجھ سے لے لو، آؤ مجھے سے جھولیاں بھروا لو. اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے دعاؤں پہ لگانا اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا. یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں. اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں. اتنا کہ پاک مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے اور ایسے عبادت میں خدمت میں لگتے تھے. زندگی گزرتی گئی. اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا، تونگری کے لیے قبول کیا. اور پھر جو رب نے وسعت برکت اور تونگری جس کو اللہ عطا کرنے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے اللہ چھیننے پہ آ جائے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، اور تسبیح خانے میں قیام کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. نسلوں کا رزق منوا رہے، نسلوں کی روٹی منوا رہے، نسلوں کے لیے لباس، برکت، دولت، عزت، صحت، روحانیت، تونگری، اللہ کے لیے گھر چھوڑنا،
अल्लाह के लिए दर छोड़ना, अल्लाह के लिए घर दर छोड़ के घर दर की लज्जतों को छोड़ना, क्या मेरे रब की बारगाह में कोई इंसाफ नहीं? अमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, कुरान में अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। जो मेरा रब बेकदरी कदर ना करने का शिकवा करता है, सोचो नाउज़ुबिल्लाह वो मेरा कितनी कदर करेगा। दूर परे से यहां तरावियां पढ़ने आते हैं, दूर परे से घर बार को छोड़ के यहां क़याम किया हुआ है। घर में मसाइल, जिंदगी में मसाइल, जेब में पैसा नहीं, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, हालात की सख्तियां, हर वक्त यही सोचे सब कुछ है। अल्लाह सारी चीजों को देख रहा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा आके यहां पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ, तसव्वुर जाना किए हुए। आप तो वो लोग हैं, आपने फैसले किए हैं कि अल्लाह तो तेरे खजानों से बरकतों के दरवाजे लेकर जाने हैं, वुस्सतों के दरवाजे लेकर जाने हैं। अल्लाह कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, दुख, नाकामियां, हालात, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, तू ताकतवर है। ये सारी चीजें रब सच्चे जज्बों को कबूल करता है। आप सच्चे जज्बे तस्बीह खाने में लेकर आए और पूरी दुनिया में हमारे यहाँ तस्बीह खाने के महफिल में जो भी शामिल हैं वो सच्चे जज्बे लेकर बैठे हैं, वो सच्चे वलवले लेकर बैठे हैं, वो सच्ची राहों के मुंतज़िर होते हैं। हर पल अपने आप को समझाना है, हर पल अपने आप को टेक और तकवीयत देनी है। हर पल है, ये उसकी शान करीमी है, ये उसका फजल करम है, ये उसकी अता और शफ़क़त है। अल्लाह ने मुझे चुना है तो दुआओं में वक्त लग जाए, नफिल में लग जाए। मैंने टारगेट दिया है नफिल का, उसमें ताकतवर अंदाज से लग जाए। वजीफे का बहुत तवज्जो से लग जाए, तिलावत तस्बीह में लग जाए और घंटों तन्हाइयों की तो वो ताकत नहीं होगी। और फिर ये अकेला होगा। अगर इज्तिमाई अमल करेगा तो ये अकेला नहीं होगा। इज्तिमाई अमल के बाद तन्हाइयों की दुआएं, तन्हाइयों के नफिल और लंबी दुआएं उससे मांगना, उससे अर्ज करना, भिकारी बनना, तिलावत, नवाफिल, इशराक, चाश्त के, अव्वाबीन के और तकबीर उला पे नजर। कुरान का वाकया बयान कर रहा। खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं उस इलाके में गया जहां यह वाकया हुआ, तशरीफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार गिरने वाली थी, उस दीवार को फिर बना दिया, सीधा कर दिया। पूछा ये क्यों किया? फरमाया बच्चे छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे इस खजाने के मालिक बनेंगे। तो पूछा आपने ये क्यों किया? कहा इनका जो अब्बा था वो दुआएं मांगने वाला, तस्बीह करने वाला, वजीफे करने वाला, किसी फकीर के दर पे सर डाल के बैठने वाला और नेकी की तलाश करने वाला, नेकी की मजलिसों में आने वाला और नेकी की राहों को चाहने वाला और नेकी की तरफ कदम उठाने वाला था।
फरमाया 7 नस्लें पहले का बाप, वो 7 नस्लें पहले का बाप का बाप, बाप का दादा, दादे का दादा, उसकी नेकी, उसकी ये दुआएं काम आ रही हैं। क्या काम आ रही हैं? खजाने बच रहे हैं और खजाने मिल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप जहां तस्बीखाने और तस्बीखाने के निजाम के साथ जो जुड़े हुए हैं, इसका अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं। इसके सिले में नस्लों को पालता है, नस्लों को पालता है, नस्लों के खजाने बचाता है, नस्लों का रिस्क बचाता है, नस्लों की दौलत बचाता है। हाँ, मुझे एक साहब कहने लगे, अपने परदादा और बड़ों की कब्रों में जाके कहता हूं, नेकियां कर गए थे, किसी फकीर के यहां जाते थे और वहां नेकियां लेके आते थे। आज आपकी वजह से हम खुशहाल हैं, खाने खा रहे हैं, राहतें और बरकतें हैं। उनकी नस्लों को पालने के फैसले किए हैं, उनमें आप शामिल हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहें आप शामिल हैं। मैं आपको तसल्लियां नहीं दे रहा, मैं आपको झूठे वादे नहीं बता रहा, मैं आपको कुरान के किस्से, हदीस के किस्से सुना रहा हूं और ये सच्ची जिंदगी बता रहा हूं। जो अल्लाह के लिए जिस्म उठता है बहुत महबूब है, बहुत महबूब है। सारा दिन कीमती बनाएं, सारी रातें कीमती बनाएं, सांस सांस कीमती बनाएं, लम्हा लम्हा कीमती बनाएं और अल्लाह से फैसले करवाएं, फैसले करवाएं। आज भी मैं टेलीफोनिक प्रोग्राम में बात कर रहा था, कई लोगों ने मुझे बताया, उसने कहा कि जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी जोर से वापस आएगी। फैसले करें कि फरिश्तों को दुआओं पे इतना लगाना है कि थका देना है। बोले क्या ख्याल? इतना लगाना है, उनको थका देना है और हमारा एक एक लम्हा कीमती बनता चला जाए। ये जमीनी चीज नहीं, ये अर्शी चीज है। फिर सुने मेरी बात को, सुन रहे हैं? तवज्जो है? माँ बाप डिग्रियां, दौलत, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, बंगले, कोठियां, डायमंड, चांदी, हीरे, सेट, रकबे, जमीनें, सब कुछ देते हैं। कोई एक माँ बाप मुझे बताएं जो बख्त, नसीब और मुकद्दर भी देता हो, क्योंकि इसके सबूत हैं। और अपने वक्त को कीमती बनाता है, अपने लम्हों को अल्लाह की मोहब्बत में ढाल देता है और अंदर जो नागवारियां, तकलीफें आती हैं उनसे लड़ता है और उनको हराता है, खुद नहीं हारता। अल्लाह पाक उसकी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर रोशन कर देते हैं। अल्लाह उसकी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर रोशन कर देते हैं। अल्लाह उसकी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर रोशन को कीमती बनाए, पल पल को कीमती बनाए और हर पल को रूहानी और नूरानी बनाए इंशाअल्लाह। सच्ची बात है, हकीकी बात है और इंशाअल्लाह ये चीज आपकी जिंदगी में कामयाबियों और खैरों का जरिया बनेगी, कामयाबियों और खैरों का जरिया बनेगी। हमेशा याद रखिएगा और आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हर जुमेरात
اور ہر رمضان میں جو بھی آیا ہے اس کو اور اس کی نسلوں کو ایسی ایسی زندگی کی قدرتی جاگتی آنکھوں سے کرشمے دکھائے ہیں، اس کی عقل دنگ رہ گئی ہے۔ عزم کے ساتھ چلیں، ہاں جی، عزم کے ساتھ۔ اب بیٹھ کے حروف تہجی کا نقش ہے، آج ہمارا دوسرا نقش ہے، آج ہمارا دوسرا نقش ہے، اور آج ہمارا با ہے۔ اور با جو ہے، کل کتنے با ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں۔ الف پورے قرآن 48,872 الف ہے، اور یہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ہے جو کل آپ نے عمل کیا ہے۔ اور جو با ہے 11,420 ہے، 11,420 ہے، اور ہر حرف کی تاثیر، ہر حرف کی طاقت ہے۔ آج ہم با پڑھتے ہوئے اس نقش کو پر کریں گے، اپنے مقاصد، اپنے مراحل، اپنی حاجتیں انگلی سے لکھنا شروع کر دیں، اور جن کے پاس پین ہے روشنائی والا، زعفرانی روشنائی والا، اصل پین وہی ہے، تو لکھنا شروع کریں اور با بھی پڑھتے جائیں اور اس نقش میں اپنی حاجتیں لکھیں۔ حرف با آپ کو عرض کیا میں نے کہ 11,420 ہیں، اس کو دل کے گہرائیوں سے پڑھیں گے۔ قرآن کے حرف با، آپ کو علم ہے بسم اللہ با سے شروع ہوتی ہے، کتنے حروف؟ با با با، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، توجہ سے، بآواز بلند۔ آمین، الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ تونگری کشکول کا عمل ہے، ہمارے جتنے بھی آن لائن پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ کسی گھلنے والی سیاہی یا زردے کے رنگ سے یہ تعویذ لکھ کے گندھے ہوئے آٹے میں کے پیڑے میں ڈال کے سمندر، دریا، جھیل، نہر میں ڈالیں گے۔ کول ہے، اس تونگری کشکول کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ جو گٹھلیاں ہیں اس میں ڈالیں۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ تھیلی میں گٹھلیاں رکھیں گے، اور جو شاید کوئی 1-2 حضرات ایسے ہیں جو گھر جانے والے ہیں، وہ تھیلی استقبالیہ پر جمع کرا کے جائیں۔ تشریف لائیں تو تھیلی
वापस ले लें, थैली में से गुठलियां ना निकालें और थैली वापस ना ले जाएं, तो बाएं हाथ की सुन ले, कोई नामुमकिन काम हो। एक अल्लाह के वली थे, कोई नामुमकिन काम होता था, उनका तो इतना यकीन था, मैंने आंखों से देखा, एक जगह ताला लगा हुआ था, मोटा ताला, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ना उस ताले को फूंक मारे, कैसे क्या ताला खुल गया। क्या किया? कह रहे 45 बार सिर्फ या कादिर हो या नाफियो पढ़ा। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर यकीन है। तसव्वुर ताकतवर हो मेरा, मेरी नस्लों का, तस्बीह खाने का, इस सारे निजाम का, जितने भी अमल हैं इस तसव्वुर से करेंगे, ताकत लौट के आपकी तरफ ज्यादा आएगी, लौट के ज्यादा आएगी। ताकत लौट के ज्यादा आएगी। तो 45 बार पढ़ेंगे, क्या? या कादिरो या नाफे पढ़े। दोनों हाथ इन गुठलियों पे मार के इनकी बरकत लेके, और ये वो गुठलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों दरूद, कलमा, तस्बीह, अमाल पढ़े हुए हैं। उनके बाद इस गुठलियों वाले हाथ को पूरे, अब मुजरिमाना हाजिरी है, अल्लाह के सामने मुजरिम बन के ऐसे लफ्ज पढ़ेंगे जिस लफ्ज से जादू डरता है, जिन्नात डरते हैं, बीमारियां डरती हैं, नजर बद डरता है, दुश्मन हासिद डरता है और टूट जाता है। ये वो लफ्ज हैं जो कुरान और हदीस के अल्फाज हैं, जो अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, ये वो लफ्ज हैं और इनके अंदर बहुत ताकत है। मुजरिमाना कैफियतों के साथ इन लफ्जों को तर्जुमा करता है, वो पहले बख्शा भी जाता है, उसकी झोलियां भी भरी जाती हैं। मुजरिमाना कैफियतों के साथ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाह कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमीन। पूरे बदन पे
اور یہ تمنگری کشکول جو ہے اس میں 7 اور اجتماعی عمل میں گٹھلیاں ہاتھ میں رکھ کے، اس کے علاوہ تمنگری کشکول کا عمل دن میں کر لیا کریں۔ اور انگلش یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب بہت زیادہ آزمودہ ہو، فارم میں لکھیں اور اس کو مسلسل صاف لکھیں، اور یہ پہلے عشرے تک یہ مشاہدات جمع کرائیں۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں ان تحریروں کو اپنے پاس رکھوں گا اور ایک خاص عمل کراؤں گا جس کا کمال اور برکتیں آپ اپنی نسلوں میں محسوس کریں گے۔ روزانہ 4:30 سے 6 بجے تک بیرون ملک کالوں کا پروگرام ہوتا ہے، روزانہ آج بھی ہوا ہے۔ آیا پانی اور دوسرے طاقتور روحانی پیکج ہوں گے، انشاءاللہ دوسرے طاقتور روحانی پیکج ہوں گے۔ اللہ پاک کی رحمت ہو، اللہ برکت عطا فرمائے اور خیریں عطا فرمائے بہت زیادہ۔ یا وہابوں کا عمل رمضان میں ایک ہی وقت میں ظہر کی تعلیم کے بعد ہوگا۔ بہت ادب دھیان یکسو ہو کے پڑھیے گا۔ خیال کرنا، یا وہابوں کے عمل میں بہت جان مار کے پڑھیے گا، کہیں غفلت۔ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاقی العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم۔